باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں سے قرار دے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ ٹاپک کل ڈسکس کیا تھا کہ حقیقی دین کا تصور، اور اس میں 4 دلائل دیے تھے کہ اس 4 دلائل کی وجہ سے ہم نے اس بحث کا انتخاب کیا ہے، اور عمدتاً یہ ایام سید الشہداء علیہ السلام سے مخصوص ہیں، اس لیے کربلا میں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے دین کے بارے میں بہت سے کلمات بیان فرمائے، اور اس میں سے 3-4 آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اگر ہمیں حقیقی اور صحیح دین کو سمجھنا ہے تو سید الشہداء کے کلمات کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی تعریف بیان کرنی پڑے گی کہ دین کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بیان کرنی پڑے گی کہ آیا دین کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں کہ نہیں، دین کی ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ آج اس بحث کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بس کل کی بحث تھی، اس میں ہمیں کلمات امام حسین علیہ السلام سے یہ بات پتہ چلی کہ سید الشہداء علیہ السلام کے قیام کے اہداف میں سے ایک بڑا ہدف دین تھا۔ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ دین کی تعریف کیا ہے، دین کیا ہے۔ ویسے دین کی مختلف افراد نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن ایک ایسی تعریف جس پر اہل دین کا اجماع ہو یا کہا جا سکتا ہو کہ بہت حد تک اس تعریف کو تقریباً سب نے ڈسکس کیا ہے، تو وہ تعریف آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ دین، توجہ فرمائیے گا کہ ایک ایسے مجموعے کا نام ہے کہ جس میں عقائد، اخلاقیات اور احکام یعنی قوانین و مقررات سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ عقائد یا اخلاقیات یا احکام و قوانین و مقررات کس کے لیے ہیں؟ ہم انسانوں کے لیے ہیں، کہ انسان ان قوانین و مقررات پر، ان اخلاقیات پر یا ان عقائد پر اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر کے
معاشرے کو، سوسائٹی کو منظم کر سکیں، مینیج کر سکیں، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ بہت شارٹ میں اگر کہا جائے تو یہی ہوگی کہ دین عقائد کا، اخلاق کا اور احکام کا مجموعہ ہے، اور ہم انسانوں کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ ہم معاشرے میں رہ کر خدا کا قرب حاصل کر سکیں، اور جو اس نے سفر ہم سب کے لیے تعین کیا ہے اس سفر کو اپنے اتمام تک پہنچا سکیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی تعریف ہے جو دین کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اب اس کو کھولوں گا انشاءاللہ، اس کی وضاحت کروں گا۔ دوسرا سوال یہی ہے کہ دین کی ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان اپنے اسکولوں میں بھی، ان کے اسکولوں میں بھی بعض اوقات یہ میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بہت سے ایسے حتیٰ اساتذہ ہیں، ان کے ٹیچر ایسے ہیں یا ان کے کلاس فیلوز ایسے ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ ایتھسٹ ہیں، جن کے بارے میں لا دین ہے۔ ان کو اگرچہ پیدا کرسچینٹی میں ہوئے ہیں، مسیح گھر میں ہوئے ہیں، یا کم مسلمانوں کے گھروں کے بچے بھی جو اسکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں، ایک بڑی تعداد لا دین اور لا مذہب سامنے آ رہی ہے۔ ان کا اعتقاد نہیں ہے کہ دین نام کی کوئی چیز ہے یا خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ہم جو بحث کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ دین کی ضرورت ہے یا نہیں۔ دین کی ضرورت پر کچھ دلائل ہیں اہل دین کے پاس، اور خاص طور پر ہم جو دیندار ہیں، جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آرگومنٹ ہیں کہ دین کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بہت سے رشین بھی یا بہت سے ویسٹرن لوگ ایسے ہیں، آپ لوگوں نے تعبیریں سنی ہوں گی، شاید سٹیج پر آپ لوگوں کے لیے سخت ہو ایسے الفاظ سننا، لیکن ان لوگوں نے دین کے خلاف ایسے ایسے جملے بولے ہیں۔ مثلا دین کیا ہے؟ افیون، یہ ڈرگز جو ہوتی ہے، جو بھی اس دین کو لیتا ہے اس کے بعد مست ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے دین کے بارے میں، دین کے خلاف یہاں تک کہا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر، شاید ابھی اقتضا نہیں ہے کہ دین اس بارے میں بحث کو کھولوں۔ فقط یہ کہنا چاہوں گا کہ آیا دین کی ضرورت ہے یا نہیں، کیوں یہ بحث کر رہے ہیں، پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ تاکہ ہم قیام سید الشہداء علیہ السلام میں سے ایک بڑا ہدف جو ان کا تھا وہ دین تھا، جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اب ہم دین کی ضرورت پر بحث کرنے جا رہے ہیں کہ آیا دین کی ضرورت ہے یا نہیں۔ فوری سوال ذہن میں یہ آئے گا کہ دین کس کے لیے؟ دین کی ضرورت جب آپ کہہ رہے ہیں تو دین کس کے لیے؟ تو فوراً آپ جواب دیں گے کہ ہم انسانوں کے لیے۔ دین کس کے لیے آیا ہے؟ ہم انسانوں کے لیے آیا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں فوراً دوسرا سوال یہ جائے گا کہ آپ کو پہلے انسانوں کی ضرورتوں کو ڈسکس کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ دین کس جگہ پر آ رہا ہے۔ تو ہم اس مرحلے کو پہلے ڈسکس کرنے لگیں کہ انسانوں کی کیا کیا ضرورتیں ہیں۔ صحیح؟ اب اگر آپ لوگ کسی بھی ایک انسان سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا ضرورتیں ہیں، تو وہ پہلے کہے گا کہ میری کچھ شخصی ضرورتیں ہیں، پرسنل نیڈز ہیں۔ مثلا پرسنل نیڈ میں سب سے بڑی چیز جو آتی ہے وہ کھانا پینا ہے، جب تک کھاؤں پیوں گا نہیں زندہ کیسے رہوں گا۔ یا لباس انسان کی ایک شخصی ضرورت ہے، پرسنل نیڈز میں سے ایک نیڈ لباس ہے۔ یا رہنے کے لیے گھر ہے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ تاکہ انسان اس میں رہ سکے، سردی اور گرمی سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ شخصی ضروریات انسان کی، جسے کہا گیا کہ پرسنل نیڈز۔ اب اس سے بڑی ہے تھوڑا سا کہ انسان کی اور بھی کچھ ضرورتیں ہیں، تو آپ لوگ کہیں گے کہ جی بالکل ضرورت ہے۔ اس پرسنل نیڈ سے آگے بڑھنے سے انسان کو فوری پتہ چلے گا کہ انسان وہ جیسے کہتے ہیں کہ سوشل اینیمل ہے، سوشل ہے۔ اگر ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اکیلا رہے، اس کے پاس کپڑے بھی ہوں، اس کے پاس کھانا بھی ہو، اس کے پاس گھر بھی ہو، لیکن اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ جنگل میں تو نہیں رہتا، بالآخر شہروں میں رہتا ہے، دیہاتوں میں رہتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، آنا جانا ہے، ملنا ملانا ہے۔ تو بس دوسری جو انسان کی ضرورتوں میں سے ہم کہیں گے وہ ہیں سوشل نیڈز۔ ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ یا اس تعلق کو تھوڑا سا اگر پھیلائیے تو کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، یہ سارے پھر قوانین اس کے کنٹریز کے لا
اور مقررات، یہ سب اسی میں آ جائیں گے، سوشل نیڈز میں آ جائیں گے اور سوشل ریلیشن شپ میں آ جائیں گے۔ یہ دوسری ضرورت ہے انسان کی۔ اس سے بھی آگے بڑھیے تو فوری طور پر سمجھدار انسان اس نقطے پر بھی پہنچ جائے گا کہ شخصی ضرورتیں بھی ضرورت ہیں، سوشل نیڈز بھی ضرورتیں ہیں، لیکن ایک اور بھی ضرورت ہے انسان کی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ ایموشنل نیڈز۔ ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ غصہ ایک ایموشن ہے، یا پیار اور محبت ایک ایموشن ہے، احساسات اور عواطف جسے بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی غصے کے علاوہ رہ سکے یا پیار اور محبت کے علاوہ رہ سکے۔ وہ اگر ہوگا تو وہ چلتی پھرتی لاش ہی ہوگی۔ حقیقت میں انسان کو یہ ایموشنز کو مینیج کرنا، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایموشنل مینجمنٹ آج کل یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ غصے کو کس طرح مینیج کرنا ہے، یا اپنے پیار کو اور محبت کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ بشر کی آج کل بہت بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے کہ انسان اگر غصہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کو کیسے مینیج کرے۔ یا محبت میں اگر انتہا پر چلا جائے تو اس طرف سے بھی افراط و تفریط ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کس طرح لو کو مینیج کرے۔ یہ بھی بالآخر انسان کی ضرورتیں۔ اور اس سے بھی آگے اگر انسان قدم بڑھائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میری کچھ اور بھی ضرورتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے میری شخصی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں، کپڑا بھی ہے میرے پاس، لباس بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، گھر بھی ہے، اور اس سے آگے سوشل ضرورتیں بھی، میں ملنا جلنا، یہ بھی سب چیزیں ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غصے کو، یہ احساسات اور عواطف کو مینیج بھی کر لیتا ہوں، ان ضرورتوں کو بھی، ان کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ ان سے بڑھ کر جو چوتھی ضرورتیں ہیں وہ ہے اسپرچول نیڈز، کہ انسان کو ایک روحانیت، ایک معنویت کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ سے یہ پوچھتا رہتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، ابھی کہاں ہوں، اور آئندہ کہاں جانا ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، چاہے جتنا بھی کوئی اپنے بزنس میں مصروف ہو، چاہے یہ جو جوان بیٹھے ہیں اسٹڈی والے یہ لوگ ہوں، تو جو بھی تھوڑا سا باشعور ہو اس کے ذہن میں یہ سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میری پیدائش کیسے ہے، اور ابھی کہاں ہوں، کس دنیا میں ہوں، اور آئندہ کہاں جاؤں گا۔ یہ سوال انسان کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان ضرورتوں کا بھی جواب دینا پڑے گا انسان کو کہ کون ہوں، کہاں ہوں، اور آئندہ کہاں جانا ہے۔ یہ 4 قسم کی ضرورتیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان کو یہ 4 قسم کی ضرورتیں سے سروکار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر لے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آ جائیے، سب کیا ہمارا سوال تھا کہ دین کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس میں ہم نے کہا کہ دین کی ضرورت جو سوال تھا اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا سائڈ پر رکھیے۔ دین انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں کی ضرورتیں پہلے سمجھیے، پھر اس کے بعد دین کی طرف آتے ہیں۔ تو انسانوں کی یہ 4 قسم کی ضرورتیں تھیں۔ اب اگلا یہ سوال ہے کہ یہ جو 4 قسم کی ضرورتیں ہیں، چاہے پرسنل نیڈز ہوں، چاہے سوشل نیڈز ہوں، چاہے ایموشنل نیڈز ہوں، چاہے اسپرچول نیڈز ہوں، ان ضرورتوں کو کیسے پورا کرے انسان؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں بیٹھا جو کہے کہ یہ آپ تھیوری بات بتا رہے ہیں، نہیں پریکٹیکل نہیں ہے۔ نہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ کچھ شخصی ضرورتیں ہیں، کچھ اجتماعی ضرورتیں ہیں، کچھ احساسات اور عواطف کی ضرورتیں ہیں، اور کچھ روحانی اور معنوی ضرورتیں ہیں۔ ایسے تھیوری نہیں ہو رہی، پریکٹیکل ہے یہ۔ فوری یہ سوال آئے گا کہ ان ضرورتوں کو، انسان کی یہ جو ضرورتیں ہیں، ان کو کیسے پورا کیا جائے؟ 3 جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ لوگوں میں سے بہت سمجھدار ہو کہے کہ میں ان 4 ضرورتوں کو خود پورا کر سکتا ہوں، مجھے عقل ہے، میرے میں کچھ مشکل نہیں ہے، میں کیسے کپڑے خریدنے ہیں، کیسے کھانا کھانا ہے، یہ پرسنل نیڈز کو پورا کر سکتا ہوں، سوشل نیڈز کو بھی کن کن کے ساتھ ریلیشن مجھے رکھنا ہے، میں یہ آرام سے پورا کر سکتا ہوں، اور اپنے غصے کو بھی اور اپنی محبت کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں، اور اپنی معنویت اور روحانیت کو بھی دیکھ سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں کہ کہاں سے آیا ہوں، ابھی کہاں ہوں، اور آئندہ کہاں جانا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے اتنا سمجھدار ہو کہے کہ میں یہ سارا خود اپنی عقل سے کر سکتا ہوں۔
تو پھر اس کو جواب دیا جائے گا کہ اگر تم ان 4 ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو تو آیا ممکن ہے تم سے کچھ مسٹیک ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو ممکن ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا ممکن ہے کہ تم بعض جہاں ریلیشن اچھا رکھنا ہے وہاں اچھا نہ رکھو، اور جہاں اچھا نہیں رکھنا ہے وہاں اچھا رکھنے لگ جاؤ، ممکن ہے؟ وہ کہے گا ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ تم سے اور بھی کچھ محبت کو اور غصے کو مینج کرنے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ وہ کہے گا ہاں ہوتی ہیں، یہ تو صحیح ہے۔ تو پھر کہا جائے گا پھر تم تو کرائیٹیریا نہیں ہو سکتے ہو، تم سے تو اتنی مسٹیکس ہوتی ہیں، توجہ رکھیے گا میری طرف۔ پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا کیا جائے، ہماری ان ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے۔ جو سوشل لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً یہ کہیں گے کہ ہم انسان جو ہے وہ ناقص العقل ہیں، ہم کیا کریں؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے، دوسرا جواب ہے کہ ان 4 ضرورتوں کو جو آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کو کون پورا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ہم چند لوگ مل جائیں، 4-5 لوگ مل جائیں، یا سوسائٹی کے سمجھدار افراد مل کر ہم جو بھی ہمیں یہ 4 قسم کی ضرورتیں ہیں وہ مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح کہ اکیلا انسان کہتے ہیں نا ایک ہی ہوتا ہے، اور 2 11 اور 3 111، ٹھیک ہے؟ جتنے افراد زیادہ ہوتے جائیں گے، 5-6 لوگ سوسائٹی کے جماعت کے سمجھدار افراد مل جائیں اور وہ یہ 4 قسم کی انسان کی جو ضرورتیں ہیں ان کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو پھر سوال پھر اس سے بھی ہوگا کہ تم اگر 5-6 لوگ جماعت کے یا سوسائٹی کے اکٹھے ہو جاؤ تو آیا یہ ممکن ہے کہ تم 4-5 یا 6-7 یا 8-10 لوگوں میں بھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک کا منہ ادھر ہو، ایک کا ادھر ہو، ایک کا ادھر ہو؟ وہ کہے گا ہاں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پریکٹیکل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی دیکھیے یہ ایک بھی ہر جگہ پر ہوتا ہے، اگر میں کسی کا لیڈر ہوں گا نا جماعت کا، کیا کروں گا؟ جو مجھے اچھے لگتے ہیں میں انہیں جمع کر لوں گا اپنے ساتھ کہ آؤ ہم چلاتے ہیں، ہوتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، میں کرائیٹیریا نہیں دیکھوں گا کہ کرائیٹیریے پر کون اترتا ہے، کیوں؟ بشر کی عادت ہے یہ، میں کمفرٹیبل ان 4-5 لوگوں میں زیادہ کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں، میرے لیے کرائیٹیریا نہیں رہے گا۔ ایسا نہ سمجھیے گا کہ کسی کو ہٹ کر رہا ہوں، نہیں، ایک ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ ایک ریالٹی ہے، کوئی بھی ہو ہم میں سے، انسانوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کو اس میں زیادہ آسانی محسوس ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بعض کے چہروں پر میں نے مسکراہٹ دیکھی تو مجھے ہوا کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ فلاں کسی کو نکتہ لگا رہا ہوں، نہیں، ایک ریالٹی بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ ہماری ان 4 ضرورتوں کو 5-6 لوگ مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں تو ہم کہیں گے کہ جس طرح ایک شخص بھی غلطی کرتا ہے تو یہ جو سارے 4-5 لوگ ہیں جو ایک کمیٹی ہوتی ہے یہ بھی تو غلطی کر سکتی ہے، ان میں سے بھی ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر ہوتا ہے، ایک کا ادھر ہوتا ہے، یہ ہے یا نہیں؟ تو وہ کہے گا ہے۔ تو پھر تیسری آپشن آ جائے گی۔ تیسری آپشن کیا ہے کہ نہ شخص اکیلا اچھا ڈیسیژن لے سکتا ہے بعض اوقات ان 4 ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ممکن ہے بعض اوقات سارے یہ جو ایک کمیٹی 5-6 لوگ ہیں یہ بھی اچھا ڈیسیژن نہ لے سکیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ کیا کریں، ان ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ تو یقیناً جواب یہ آئے گا عقلمند شخص کا، وہ کہے گا کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اسی کے پاس چلے جاتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے اسی کے پاس چلے جاتے ہیں، اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہماری 4 ضرورتیں تو نے رکھی ہیں، شخصی ضرورت، پرسنل نیڈز ہیں، سوشل نیڈز ہیں، ایموشنل نیڈز ہیں اور اسپرچول نیڈز ہیں، اس کو پورا بھی تو ہی کر۔ تو جب ہم اس بحث کو اس خالق کے پاس لے جائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ضرورتوں کو کون سمجھ سکتا ہے اور کون پورا کر سکتا ہے اور کیسے ہم پورا کر سکتے ہیں، کس کے دروازے پر جانا پڑے گا؟ خالق کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ جب جانا پڑے گا ہمیں اپنے خالق کے دروازے پر، دین اسی کا نام ہے۔ ٹھیک، بس یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین کی آیا ضرورت ہے یا نہیں، تو اس کو اس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صلی اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے دین کی ضرورت ثابت کر دی کہ دین واقعاً ضروری ہے، اگر دین نہیں ہوگا تو کوئی پرسنل ڈیسیژن لینا چاہے گا، کوئی سوشل ڈیسیژن لینا چاہے گا تو وہ بعض اوقات ناقص ہوں گے اس میں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ
کون سا دین، توجہ رکھیے گا کہ کون سا دین ہے کہ جو ہم سب کی ضروریات کو پورا کر سکے؟ کون سا دین؟ اس دین میں کیا سائن ہونے چاہیے، کیا خصوصیت ہونی چاہیے، کیا اس میں علامات ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ میکسیمم کور کر سکے لوگوں کو؟ اب بحث ہماری آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کہاں ہیں، کہ بہترین دین کون سا ہو سکتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، سائنس ہیں یا نہیں، کچھ بتایا گیا ہمیں یا نہیں؟ یہاں ہیں ہم کہ بہترین دین کس کا دین ہے۔ بس پہلی علامت بہترین دین وہ ہو سکتا ہے جو ہماری عقل کے ساتھ میچ کرے، عقلی ہو اور آرگومنٹ رکھتا ہو، استدلالی ہو۔ ٹھیک، کوئی اگر کوئی کام ایسا عقلی کام، ہمارے تشیع میں، شیعہ میں آپ کو پتہ ہے کہ عقل ایک سورس آف ریلیجن ہے، سورس آف ریلیجن ہے، ذرائع ماخذ اور منبع دین کا۔ اگر کہا جائے کہ دین کو آپ کہاں سے لیتے ہیں، ہم فوراً بولتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 سورسز ہیں۔ پہلا سورس قرآن ہے، دوسرا سورس سنت ہے، تیسرا سورس اجماع ہے یعنی اتفاق نظر علماء کا، اور چوتھا سورس عقل ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ بس بہترین دین وہ ہوگا کہ جس میں عقل اور عقلی مباحث ضرور ہوں۔ اسی لیے ایک فارمولہ جو ہم لوگ اپنی حوزے میں پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو عقل حکم کرے گی شریعت بھی اسی کو ہی تائید کرے گی۔ جو پیور دین ہوگا، توجہ رکھیے گا، جو پیور دین ہوگا وہ عقل کے عین مطابق ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عقل اور جگہ جا رہی ہے، دین اور جگہ جا رہا ہے۔ جہاں ایسا آپ کو فیل ہونے لگے سمجھ جائیے کہیں مشکل ہے۔ مذہب اہل بیت پورا عقل کے مطابق ہے، عقل سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، یہ بات توجہ سے سنیے گا، تھوڑی سی بحث سخت ہو گئی ہے لیکن آرگومنٹ کے ساتھ یہ چیزیں سمجھیے۔ 3 قسم کے حکم ہوتے ہیں، احکام ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں سمجھا رہا ہوں عقل کو، آپ کو توجہ رکھیے گا۔ ایک وہ چیز ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ دین ایسا ہونا چاہیے جو عقل کے مطابق ہو، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ ظلم بری چیز ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، ساری عقلیں، چاہے کوئی کرسچین ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی فرقے سے بھی ہو، وہ کہے گا ظلم بری چیز ہے۔ اس سے کہیں یہ چیز کہاں سے سمجھی، وہ کہے گا عقل کہتی ہے۔ ٹھیک، یہ دین کو عقل کے مطابق ہونا چاہیے، پہلی چیز یہ۔ ایک حکم ایسا ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے، کیا چیز ممکن ہے؟ یہ ہے کہ دین طبق عقل ہو۔ بعض اوقات دین فوق عقل بھی ہو سکتا ہے، عقل سے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ عقل کی ایک سٹیج ہے، عقل سے اوپر والا مرحلہ وحی کا مرحلہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وحی کی ہے۔ ہو سکتا ہے انسان کی عقل ایک چیز کو سمجھے، اس سے اوپر کی کوئی چیز نہ سمجھے۔ توجہ سب کریے گا میری طرف۔ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ بعض اوقات کیا ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی ہے جو یہ بتا دے کہ فجر کی جو 2 رکعت نماز ہے وہ 2 رکعت کیوں ہے، 3 رکعت کیوں نہیں ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ یہ فوق عقل ایک چیز ہے، عقل سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی ہے۔ یہ وحی الہی ہے کہ بتایا گیا کہ فجر کی 2 رکعت پڑھو۔ اب اس کی دلیل کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ظہر کی 4 رکعت پڑھو، دلیل کیا ہے؟ نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ ایک وحی کا مسئلہ ہے جو اللہ نے وحی کی ہے۔ مغرب کی 3 رکعت پڑھو، کیوں ہے 3 پڑھو، 4 کیوں نہ پڑھو؟ تو یہ اس نے وحی کی ہے۔ یہ عقل سے فوق عقل، یعنی عقل کا اوپر والا مرحلہ ہے، جہاں عقل ختم ہو جائے گی اور وحی شروع ہوگی، یہ اس کا مرحلہ ہے۔ یا بعض اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ بعض اوقات ایک نسخہ لکھتے ہیں اور کوئی بھی پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ کہیں گے کہ تم جاؤ، تمہیں نہیں پتا، میں ڈاکٹر ہوں۔ ٹھیک، وہ نسخہ ضد عقل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس مریض کی عقل میں یہ چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، لیکن ڈاکٹر کو پتا ہے، فوق عقل ہے، اس کی عقل سے اوپر کی ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاسبل ہے، ہوتا ہی۔
دین کہتا ہے کہ عقل کے مطابق بھی ٹھیک ہے چیز، دین کہتا ہے کہ عقل سے اوپر اگر جائے تب بھی ٹھیک ہوتی ہے چیز، وہ وہی کا مرحلہ ہے۔ دین کہتا ہے ضد عقل نہیں ہونی چاہیے کوئی چیز۔ اچھا دین وہ ہے کہ جو عقل کے اپوزٹ نہ ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ دین جو عقل کے اپوزٹ ہو وہ دین نہیں ہوتا۔ بس یہ دوسری چیز تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ ضد عقل کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ عقل کے اپوزٹ چیزیں ہوں؟ وہ ابھی ہم کیا بیان کریں، دوبارہ آئیے گا میری طرف۔ تھوڑی سی بحث سخت ہو گئی لیکن یہ چیز سمجھانے کی ہے آپ کو بھی، خواتین کو بھی، تاکہ دین کو عقلی طور پر انسان سمجھ سکے۔ ضد عقل کیا چیزیں ہیں؟ مثلا کرسچینٹی میں یہ جو تثلیث ہے، کہتے ایک خدا بھی، کبھی کہتے ایک ہے، کبھی کہتے تین ہے۔ یا ایک ہونا چاہیے یا تین ہونے چاہیے؟ عقل نہیں مانتی کہ ایک بھی ہو تین بھی ہو، یہ کہاں سے آ گئی چیز؟ یہ چیز وہ نہیں ہوتی۔ یا ہمارے ہاں وہ قادیانی ہیں، غلام احمد قادیانی، ان لوگوں نے ایک پورا مذہب بنایا ہوا ہے، توجہ کر رہے ہیں؟ وہ قادیانی کیا ہیں، ان کی کیا مشکل ہے؟ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو غلام احمد قادیانی ہے، پوچھا جائے کہ یہ آپ کا نبی ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ گول مول جواب دیتے ہیں۔ کبھی کہیں گے وہ نبی ہے، کبھی کہیں گے مہدی موعود ہے، توجہ رکھیے گا، کبھی کہیں گے یہ مصلح ہے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ بس جو برادران ابھی آئے ہیں وہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس بحث میں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی علامات کیا ہونی چاہیے، اچھے دین کی علامات کیا ہونی چاہیے۔ اس میں سے پہلی علامت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دین وہ ہونا چاہیے جو عقل کے اور استدلال کے، دلیل کے مطابق ہو، ضد عقل نہ ہو۔ جو ضد عقل ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ ہم بتا رہے ہیں، اس میں سے ہم بتا رہے ہیں کہ ضد عقل کی مثالیں کیا ہیں کہ بالکل عقل کے اپوزٹ ہو۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مسیحیت میں تثلیث یہ ضد عقل ہے، نہیں ہو سکتا کہ ایک بھی ہو اور تین بھی ہو ایک ہی ٹائم میں، نہیں ہو سکتا۔ یا دوسری مثال دی کہ ہمارے ہاں قادیانی ہیں، قادیانی سے اگر پوچھا جائے کہ یہ جو آپ کا غلام احمد قادیانی ہے یہ نبی ہے، وہ کبھی کہیں گے یہ نبی ہے۔ جب تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے تو کہیں گے نہیں مہدی موعود ہے، تھوڑا سا پریشر ڈالا جائے وہ کہیں گے مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے۔ ان سے کہیں کہ اپنی پوزیشن واضح کرو، آیا نبی ہے یا مہدی موعود ہے یا مصلح ہے یا کون ہے؟ کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، ٹھیک؟ یہ ضد عقل چیز ہے، جس چیز کی بنیاد ضد عقل ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ بس سمجھ جائیے کہ یہ حقیقتاً یہ باطل ہے یہ چیز۔ بس پہلی دلیل جو آپ کی خدمت میں عرض کی، دین وہ ٹھیک ہوتا ہے جو عقل کے مطابق ہو، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز، دین یاد رکھیے وہ دین ٹھیک ہوگا جو ہماری فطرت کے مطابق ہو۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ فارمولہ دے رہا ہوں، یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ فرقے سے بڑھ کر بات ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وہ دین ٹھیک ہوگا جو فطرت کے ساتھ میچ کرے۔ فطرت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک جملے میں کہوں گا، فطرت ان احساسات کا نام ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذات میں ڈال دی ہے۔ اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی آپ کو آ کے ٹیچ کرے، نہیں، وہ چیز ذات انسان میں ہوتی ہے۔ مثال کیا؟ بہت سی مثالیں ہیں۔ مثلا ماں کی مامتا اس کی فطرت میں شامل ہے، کوئی اس کو نہیں سکھائے گا۔ جب بچہ ہوگا تو وہ کیا کرے گی؟ سینے سے لگائے گی، چومے گی۔ ماں کی مامتا کیا ہے؟ فطرت میں شامل ہے، اس کی ذات میں شامل ہے۔ یا چھوٹا بچہ جیسے ہی چھوٹا ہوتا ہے وہ دودھ پیتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس کو کسی نے سکھایا ہے کہ کیسے دودھ پینا ہے؟ کسی نے نہیں سکھایا، فطرت میں شامل ہے۔ توجہ فرمائی، فطرت کی ابھی تعریف بتا رہا ہوں کہ فطرت کیا ہے۔ فطرت وہ چیز ہے کہ جو کوئی آپ کو ٹیچ نہیں کرتا، ذات میں شامل ہوتا ہے یہ چیز۔ بھوک، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں ہمیں کوئی سکھاتا ہے؟ نہیں، ذات میں شامل ہے۔ بھوک جب لگے گی فوری کھانا کھائیں گے۔ پیاس ہماری فطرت میں شامل ہے، جب پیاسے ہوں گے پانی کی طرف جائیں گے۔ جنسی خواہش، سیکس، فطرت میں شامل ہے۔ ہاں اس کی ہو سکتا ہے کوئی گائیڈ باہر سے کرے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سیکس کا ہونا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔
ہوتا کیا ہے؟ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے. ہم جب اس سیکس کو جو دین نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو بتاؤ، گائیڈ کرو، اگرچہ بچے کی فطرت میں ہے جب بالغ ہونے لگے تو بالغ ہونے سے پہلے اس کو گائیڈ کرو، اس کو ڈائریکشن دو. جب تم ڈائریکشن نہیں دو گے تو بچہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بچہ سکول کے ذریعے سے سیکس کی طرف جانا شروع کر دے گا، وہ رانگ طریقے سے جانا شروع کر دے گا. یا بچی کو بتایا گیا کہ ماں سمجھائے، یہ بات بتائے، شرمائے نہیں. میں اور آپ شرماتے ہیں بتانے سے اپنے بچوں کو. شریعت نے کہا شرمائے نہیں، بتائیں. کیوں؟ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس کو گائیڈ لائن دیں تاکہ رانگ طریقے پر نہ چلا جائے. توجہ فرمائی آپ لوگوں نے؟ یہ چیزیں فطرت میں شامل ہیں. بس فطرت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کیا کرتی ہے، کوئی گائیڈ آپ کو کر سکتا ہے لیکن کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا، وہ آپ ذات میں لے کر آئے ہوتے ہیں. اب دیکھیے بہت سی مثالیں دیتا ہوں جو خلاف فطرت ہیں، خلاف فطرت ہیں. مثلا پوپ کا شادی نہ کرنا. پوچھا جائے کہ آپ مسیحیت کے سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہیں، آپ کیوں شادی نہیں کرتے؟ اس کا شادی نہ کرنا یہ خلاف فطرت ہے، فطرت کے خلاف ہے. اللہ نے جنسی خواہش کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور اس کو پورا ہونا ہے. کہیں وہ کہاں پوری ہوگی؟ کوئی کہے کہ میں نہیں کرتا، یہ خلاف فطرت ہے. یا بعض ادیان میں یہ ہے کہ اگر پہلی بیوی مر بھی جائے تو دوسری شادی نہیں کرنی، یہ خلاف فطرت ہے. فطرت کے مطابق یہ چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، خلاف فطرت ہے. صحیح؟ بس یہ چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ دین کو کیا ہونا چاہیے؟ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے. ایسا دین جو فطرت سے میچ نہیں کرے گا وہ ناقص ہوگا. اب ہمارے برادران آئے ہیں، یہ بھی اس بات کو سمجھیں گے. اگر کسی حدیث میں یہ ہو، کسی حدیث میں ہو، چاہے شیعہ میں ہو چاہے سنی میں ہو، آپ لوگ اس کو پرکھیے. اسی یہ جو اصول دیا آپ کی خدمت میں، پرنسپل دیا ہے، کسی کی ابھی فرقے کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ مجھے بتائیے کہ ماں کی مامتا فطرت میں ہے یا نہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ بھی اس کو قبول کریں گے کہ ماں کی مامتا فطرت کا حصہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر جوان بیٹا مر جائے، ماں روئے گی یا نہیں روئے گی؟ روئے گی، اس کو رونا ہے. اگر کوئی دین یا کوئی حدیث ایسی آ کے کہے ماں کو کہ تم نہ رو، اس کا مطلب ہے اس حدیث میں کچھ مشکل ہے، اس کی سند میں کچھ مشکل ہے، یا اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ مشکل ہے. اگر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اگر انہوں نے کہا ہے کہ ماں نہ روئے، یہ نہیں کہا کہ مطلقاً نہ روئے، کہا ہے کہ جزا و فضا نہ کرے، ایسے پیٹنے نہ لگ جائے کہ کہے اللہ سے شکایت کرنے لگ جائے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کیا، میرا بیٹا لے لیا. یہ چیز غلط ہے. لیکن اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ تم رو کیوں رہی ہے، اس کو رونے کو بند کر دیا جائے، ہم کہیں گے خلاف فطرت ہے. کیونکہ رونا خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور ماں کی مامتا کو بھی فطرت میں رکھا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جوان بچہ چلا جائے اور وہ روئے اور ہم کہیں نہ رو؟ یہ غلط ہے، نہیں ہو سکتا. بس یاد رکھیے کہ وہ دین جو فطرت کے ساتھ میچ نہیں کرے گا ناقص ہوگا. ابھی شیعہ سنی یا کسی کی بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو یہ حکم دیا قرآن میں، سورہ مبارکہ روم آیت نمبر 30. سورہ کا نمبر بھی 30 اور آیت کا نمبر بھی 30 ہے. کیا آیت ہے؟ کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اے ہمارے نبی آپ کیا کریں؟ آپ اپنی توجہ دین حنیف کی طرف مرکوز کریں. دین حنیف سے کیا مراد؟ دین حنیف سے مراد ایسا دین جس میں کجی نہ ہو، جس میں انحراف نہ ہو. اے نبی آپ اس دین کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں. پھر خداوند تبارک و تعالیٰ خود آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ کون سا دین ہے کہ جس میں کجی اور انحراف نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. کہ دیکھو کہ اے رسول، اے نبی، تم
اس فطرت والے دین کی طرف جاؤ، وہ فطرت والا دین کہ جسے ہم نے فطرت کے مطابق خلق کیا انسانوں کی، اس دین کو فالو کرو۔ وہ کون سا دین ہے؟ ذالک الدین القیم، وہی سالڈ دین وہ ہے۔ لیکن اس بات کو ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اکثر لوگ اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کریں گے، الہی اور فطری دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ آیت میں حکم یہ ہے کہ اے رسول کس دین کی طرف جائیں؟ جو فطرت کے ساتھ میچ ہوتا ہو۔ پس دوسرا اصول یہ یاد رکھ لیجئے، وہ دین ٹھیک ہوگا جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا، وہ دین جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا وہ ناقص ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، توجہ فرمائی آپ لوگوں نے۔ بس یہ دوسری شرط تھی۔ ایک دفعہ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر، اللہم صلی علی محمد۔ میری بات لمبی ہو رہی، بس اسی کو کلوز کروں گا۔ اب دیکھ لیجئے، پھر میں دوبارہ آتا ہوں اپنی بحث کی طرف کہ ہم بحث کیا کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بہترین دین کی کیا خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ عقل کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ دوسری خصوصیات اچھے دین کی بیان کی کہ وہ فطرت کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو آپ کی خدمت میں یہ جو بھی اسلامی احکام ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چاہے اصول دین ہو چاہے فروع دین ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب فطرت کے ساتھ میچ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں مثالیں دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے کہ دین اسلام میں سب سے پہلا اور سب سے مین اصول کیا ہے؟ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے۔ توحید یعنی آغاز و ابتدا، ہر چیز کی ابتدا اور آغاز، ٹھیک۔ اب فطرت کے مطابق ہے توحید، وہ کیسے؟ کسی بھی دین سے کوئی بھی انسان دیکھ لیے، چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، چاہے افریقہ میں رہتا ہو چاہے ایشیا میں رہتا ہو چاہے یورپ میں رہتا ہو، کوئی بھی ہو، کسی ایج کا بھی ہو، بوڑھا ہو جوان ہو خاتون ہو مرد ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو کہے گا کہ ہماری آغاز اور ہماری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، یہ اس کا سوال یہ اس کے ذہن میں اس کی ذات میں ہوگا۔ یہی یعنی توحید۔ کوئی بھی ہو کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، فوری طور پر آئے گا کہ ہماری ابتدا اور آغاز کہاں ہے، یہ توحید۔ کسی علاقے کا ہو، کسی ایج کا ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے، رہنما کی ضرورت ہے۔ کوئی کائنات میں آپ کو ایسا شخص نظر نہیں آئے گا جو کہے گا کہ میں خود ہی ٹھیک ہوں، انڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، فطرت میں ہے کہ ایک گائیڈ کی ضرورت ہے۔ وہ گائیڈ کون کرے گا ہمیں؟ وہ یعنی نبوت یا امامت، کہ کوئی ہونا چاہیے جو ہمیں گائیڈ کرے۔ یہ فطرت انسان میں شامل ہے۔ جزا اور سزا، قیامت یعنی کیا؟ جزا اور سزا، کہ اچھے کاموں پر جزا دی جائے، انعام دیا جائے، ریوارڈ دیا جائے، جنت دی جائے، برے کاموں پر جہنم میں انسان جائے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ خوبی، اچھائی، نیکی انسان کی فطرت میں شامل ہے، برائی اس سے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ گھبراتا ہے۔ حتیٰ یہی جزا اور سزا آپ ان بچوں سے کہ جن کو ابھی علم کے بارے میں کچھ نہیں پتا، آپ اس کے سامنے بھی مسکرا کے دیکھیے، انہیں بولیے، اس کا ریئیکشن دیکھیے، یہ بھی مسکرائے گا، اس کا ریئیکشن اچھا ہوگا۔ لیکن اگر انہی بچوں کو آپ تھوڑا سا غصے سے دیکھیں، یہ بھی غصے سے ہونے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ یہ فطرتی یہ عمل ہے، یہ ایک فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ پس قیامت جو ہم کہتے ہیں جزا اور سزا، یہ ری ایکشن ہے ہمارے اعمال کا، عمل کا رد عمل ہے۔ عمل اگر اچھا ہوگا جنت میں، اگر عمل خدا نخواستہ برا ہوا تو جہنم میں۔ یہ ایک ایکشن اور ری ایکشن ہے جو ہم انسان کی فطرت میں دیکھتے ہیں۔ اور نماز دیکھ لیجئے، نماز کو اگر ہم ثابت کرنا چاہیں کہ یہ فطری ہے یا نہیں، نماز یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہونا، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ ہمارا ولی نعمت ہے، اس نے ہمیں سب نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ بھی انسانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ آپ کسی کے ساتھ احسان کیجئے، کچھ بھی اسے کچھ دیجئے، وہ آپ کے سامنے ہمیشہ یوں ہو جائے گا،
کوئی بھی ہو. بس اس کا مطلب عبادت بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل کچھ اور ہو، ڈیٹیل میں نبی آ کر ڈیٹیل بتائیں گے ان احکام کی، امام آ کر جو نبی نے بتائی ہوئی چیز ہے اس کو ڈیٹیل سے وضاحت کریں گے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اصل چیزیں ہیں وہ فطری ہیں. سب عبادی پہلو، چاہے اصول دین ہو چاہے فروع دین ہو، یہ فطری ہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے. بس یاد رکھیے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہیں بحث اور تھی لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے بحث کو یہیں ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے اس دین کو قبول کیجئے جو عقل کے ساتھ میچ کرے، اس دین کو قبول کیجئے، وہ دین آپ کے لیے اچھا ہے جو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو. وہ دین جو عقل سے ماورا ہو، ضد عقل ہو، وہ دین نہیں ہوتا. وہ دین کہ جو فطرت کے ساتھ میچ نہ کرے وہ دین نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیجئے. کوئی بھی انسان، کوئی کسی مذہب کا بھی کوئی جملہ کوئی کہے، یہ کہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ یہ اصول یاد رکھیے. اور اسی اصول کو ہی قرآن نے یہ آیت جو آپ کی خدمت میں عرض کی، سورہ روم کی آیت نمبر 30، کہ اس میں بھی رسول اللہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی فطری دین پر توجہ مرکوز رکھیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اور رسول اللہ کا دین بھی، دین اسلام بھی بالکل فطرت کے عین مطابق ہے. جو چیز ہم لوگوں نے ایڈیشن اور ڈیڈکشن کر دی ہے اس کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو ریئل اور حقیقی دین ہے وہ فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے ان مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. دوبارہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج شب دوم ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین فطرت کے عین مطابق ہونا چاہیے. بات یاد رکھیے کہ جس طرح دین فطری ہے اسی طرح رسول اور آل رسول کی محبت بھی فطرت کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ یہ کوئی باہر والا فیکٹر ہے، نہیں، بلکہ ہم سب کی ذات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول کی محبت کو قرار دیا ہے. اس محبت کو کشف کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ فطرت پر پردے پڑ جاتے ہیں، گرد و غبار آ جاتا ہے، اس لیے پتہ نہیں چلتا. رسول کی محبت اور آل رسول کی محبت فطرت کا حصہ ہے. اگر فطرت کا حصہ نہ ہوتی امام حسین کی محبت تو کبھی بھی سرور کائنات یہ جملے نہ فرماتے کہ ان الحسین، کہ ان لقتل الحسین حرارتاً فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ میرے حسین کی جو قتل ہے اور شہادت ہے اس میں ایک ایسی گرمی اور ایک ایسی حرارت اور ایک ایسی تپش ہے
جو مومنوں کے دلوں میں قرار دیا گیا ہے، اس محبت کو، اس تپش کو، اس حرارت کو. اور یہ تپش اور یہ حرارت کبھی بھی ماند نہیں پڑے گی، ٹھنڈی نہیں ہوگی. لا تبرد ابدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ حسین کی محبت فطرت کا حصہ ہے اور مومنوں کی ذات کا حصہ ہے، جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں قرار دیا ہے. اس محبت کو ہم سب چاہے کسی بھی فرقے سے ہوں کشف کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے بار بار سرور کائنات نے بار بار اپنے نواسوں کو کبھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر، کبھی اپنے سینے سے لگا کر، کبھی ہاتھ کی انگلی پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو دکھا کر یہ اظہار کیا تھا کہ اے میری محبت کا دم بھرنے والوں، اس وقت تک میری محبت کامل نہیں ہوگی جب تک میرے آل کی محبت کا تم دم نہیں بھرو گی. اس لیے یہ واجب ہے، سب پر واجب ہے. رسول اور آل رسول کی محبت فطری ہے اور اس کو ہمیں کشف کرنا ہے. اور یہ محرم بھی وہ اس فطرت سے جو غافل رہ گئی ہے، جس پر غبار آ گیا ہے، اس غبار کو دور کرنے کا مہینہ ہے. یہ دن بھی اس غبار کو جھاڑنے کے دن ہیں. اس لیے یہ کہوں گا کہ تاسوعہ اور عاشورہ کے منتظر نہ رہیں. انہی ایام میں خداوند تبارک و تعالیٰ کو اس کے پیاروں کا واسطہ دے لے، رسول کا واسطہ دے لے، آل رسول کا واسطہ دے لے کہ یا اللہ تو نے جو ہم سب کے دلوں میں رسول اور آل رسول کی محبت قرار دی ہے، ہمیں رسول اور آل رسول کے غم میں غمگین ہونے کی بھی توفیق دے دے. کچھ ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جب محرم شروع ہوتا ہے اس وقت سے آداب محرم میں سے ہے کہ اچھے اچھے کھانے نہ کھاؤ. حسین ابن علی ابن ابی طالب کا غم وہ محسوس کر سکتا ہے جو ان دنوں میں غمگین ہو، اپنے دل سے غمگین ہو. ہمارے علماء اسی لیے ان دنوں میں کم سوتے تھے، عبادت کرتے تھے، کم کھاتے تھے اور ہنستے نہیں تھے. پوچھا گیا ایک عالم سے کہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ایسا اس لیے ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند سامنے آتا ہے مجھے حسین کے بچوں کی الاتش الاتش کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں. الاتش الاتش کی صدائیں سنائی دینے لگتی ہیں. کل کا دن 2 محرم کا دن ہے. تاریخ میں ہے کہ میرے اور آپ کے مولا 2 محرم کو کربلا کی سرزمین میں پہنچے اور مولا کی سواری نے حرکت کرنا چھوڑ دی. مقتل میں ہے کہ امام علیہ السلام جس گھوڑے پر تھے، جب اس سرزمین پر گھوڑا آیا گھوڑے نے چلنا چھوڑ دیا. سید الشہداء اترے. سید الشہداء نے یہ سمجھا کہ شاید گھوڑا تھکا ہوا ہے، پھر دوبارہ سوار ہوئے. بعض روایتوں کے مطابق 7 دفعہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری کو تبدیل کیا، لیکن جب دیکھا کہ سواری چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سید الشہداء نے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے، اس کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا اسے غازریہ کہتے ہیں. پھر پوچھا آیا کوئی اور نام بھی ہے اس سرزمین کا؟ بتایا اس کا دوسرا نام نینوا ہے. پھر پوچھا آیا کوئی تیسرا نام بھی ہے؟ کہا شاط الفرات بھی کہا جاتا ہے. لیکن سید الشہداء نے پھر اصرار کیا کوئی اور نام ہو تو بتاؤ. ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو کربلا بھی کہتے ہیں، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں. جب امام نے یہ جملے سنے تو امام نے یہ جملے سننے کے بعد یہ جملے فرمائے کہ ھذا ارض کرب و بلا،
ھذا ارض کرب و بلا، یقیناً یہ وہی زمین ہے کہ جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ پھر سید الشہداء کے جملے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق یہ جملہ ہے، کلمہ استرجاع بلند فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب پوچھا گیا کہ یہ کون سی سرزمین ہے تو پھر امام نے یہ فرمایا کہ ہا ہنا ہا ہنا واللہ سفک دمائنا، خدا کی قسم یہ وہی زمین ہے جس پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ہا ہنا واللہ قتل رجالنا، خدا کی قسم یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہمارے عباس کو شہید کیا جائے گا، ہمارے قاسم کو شہید کیا جائے گا، ہمارے اون و محمد کو شہید کیا جائے گا۔ واللہ ہا ہنا واللہ ذبح اطفالنا، خدا کی قسم یہ وہی سرزمین ہے جب میرے 6 ماہے علی اصغر کو ایسا 3 شعبوں والا تیر مارا جائے گا جو ایک کان سے داخل ہوگا اور دوسرے کان سے نکل جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، جب سید الشہداء کے یہ جملے سب نے سنے، سب اصحاب و آوان مضطرب ہو گئے، لیکن تاریخ نے ایک بی بی کا نام بتایا ہے جو سب سے زیادہ مضطرب و پریشان ہو گئی۔ وہ بی بی کون تھی؟ وہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ تھی، وہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ تھی۔ عزاداروں، جب زینب نے یہ سنا تو اپنی سواری سے اترنے کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر جب اتارا گیا، عزاداروں، کربلا کی سرزمین پر جب زینب کبریٰ نے قدم رکھا تو اپنے بھیا کو بلایا، کہا اے میرے بھیا قریب آئیے، اے میرے بھیا حسین قریب آئیے۔ جب مولا حسین قریب گئے تو بی بی نے یہ جملے فرمائے، کہا بھیا اس سرزمین سے مجھے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، اس سرزمین سے مجھے آپ کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ مولا حسین نے بی بی کو صبر کے لیے کہا۔ عزاداروں، یہ دوسری محرم تھی جب بی بی یہاں پر اترنے کے لیے بھی تیار نہ تھی، لیکن ایک دن وہ تھا جب 11 کا دن تھا، 11 محرم تھی، بی بی اس سرزمین سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بی بی اس سرزمین سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی لیے فرمایا گیا السلام علی ساکن کربلا، ہمارا سلام ان شخصیتوں پر، ان ہستیوں پر کہ جو کربلا کے میدان میں ساکن ہو گئے، زمین خرید لی، پیسے دیے، اس کے بعد بخش دی گئی تاکہ عزادار آئیں اور اس سرزمین پر گریہ کر سکیں، عزاداری کر سکیں، مقصد حسین علیہ السلام کو سمجھ سکیں۔ عزاداروں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی کو بلایا جاتا ہے، کوفے والوں نے امام کو بلایا تھا، امام مہمان تھے، مہمانی کی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ دین اسلام میں یہ ہے کہ اکرم الضیف، کہ جو بھی مہمان ہو اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو۔ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی مہمان ہو، جب بھی مہمان آئے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اس کا استقبال کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مہمان کوئی بھی ہو، جب بھی مہمان آئے استقبال کے بعد اس کی خدمت کرو، چاہے ایک گھونٹ ہی پانی کا کیوں نہ دینا پڑے، تم اس مہمان کو ضرور پانی پلاؤ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی مہمان آئے حسب استطاعت اس کو ہدیہ دو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب بھی مہمان جانے لگے اس کے ساتھ چند قدم چل کر اس کے ساتھ اس کو الوداع کرو۔ یہ مہمان کے اکرام کی 4 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ عزاداروں، اب یہ ذہن میں رکھیے ان شرائط کو اور آ جائیے کربلا میں اس کی تطبیق کیجئے کہ انہوں نے جب کاروان کربلا 2 محرم کو کربلا میں اترا ہے، انہوں نے کس طرح استقبال کیا ہے۔ علی اور زہرا کی بیٹیوں کو استقبال کیا گیا ہے، لیکن 4000 کے لشکر نے استقبال کیا ہے۔
عورتیں اور خواتین جب لشکر دیکھیں گی عزیزانو بتائیے آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کبھی بھی جنگ میں عورتوں اور بچوں کو دخیل نہیں کیا جاتا، احترام اور اکرام کیا جاتا ہے۔ عزیزانو جب 4000 کا یہ لشکر بیویاں دیکھیں گی ان کے دلوں کی کیا حالت ہوگی۔ عزیزانو دوسری شرط یہ تھی کہ کوئی بھی مہمان آئے اس کی خدمت کرو، اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ آیا مجھے بتائیے ان ملونوں نے جب 7 محرم آئی انہوں نے میرے مولا حسین کا پانی بند کر دیا، انہوں نے علی اصغر کا پانی بند کر دیا۔ عزیزانو تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی مہمان آئے اس کو ہدیہ دو۔ اب مجھے بتائیے کہ امام حسین اور رسول و آل رسول کی اس آل کو کیا ہدیہ دیا؟ عزیزانو مقتل میں یہ جملے ہیں، لَقَدْ قُتِلَ بِالسَّيْفِ، کسی نے تلوار سے شہید کیا، تلوار سے مارنا ہدیہ دیا۔ لَقَدْ قُتِلَ بِالسِّنَانِ، کسی نے نیزہ مارا۔ لَقَدْ قُتِلَ بِالْحِجَارَةِ، جس کے پاس تلوار بھی نہ تھی، جس کے پاس نیزہ بھی نہ تھا، اس نے پتھر مارنا شروع جس کے پاس پتھر بھی نہ تھا، بالخشب والعصا، اس نے لکڑی سے مارنا شروع کیا۔ اور چوتھی شرط یہ تھی جب مہمان آئے اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ عزیزانو جب 11 کا دن ہوا، اب جب سب شہید ہو گئے، اب بیویاں رہ گئی، عزیزانو مجھے بتائیے اچھے طریقے سے رخصت کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کیا؟ بے پالان اونٹوں پر سوار کرنا شروع کیا اور اونٹوں کو بھگانا شروع کیا۔ اب بیویاں اور بچے ایک ایک کر کے اونٹوں سے گرنے لگی، ہاتھوں میں رسن ہے، ہاتھ بندھے ہوئے۔ عزیزانو جب بھی انسان اوپر سے نیچے گرتا ہے تو ہاتھ کا سہارا لیتا ہے، لیکن قربان جاؤں علی اور زہرا کی بیٹیوں پر اب مجھے نہیں معلوم کس طرح گری ہوگی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔